کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہ جن وزیر اعظم کی آپ نے بات کی ہے اس میں ایک چیز کامن ہے کہ سارے کرپشن میں پکڑے گئے. یہی بات ہے, یہاں پہ ختم ہے ہماری بات. بس کسی کے بارے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, کہنے کا حوصلہ بھی بہت چاہیے ہے. کسی میں اتنا ہوتا ہے, کسی میں نہیں بھی ہوتا. یہ بات ہے. تو پاکستان میں ہم نے اپنے وزیر اعظم کو گرفتار کر لیا, اور یہ ہے ساری سٹوری. یہ مجھے ایسے لگتا ہے یہ ٹریجیکٹری ہے دو ملکوں کی. یہ دو ملکوں کی ٹریجیکٹری ہے کہ ایک ملک چاند پہ جا رہا ہے, دوسرا ملک جڑا ہے وہ اپنے وزیر اعظم نو اندر کرنے ہے. جیسے صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 13 پارٹیوں نے مل کر ہم نے تجربہ کیا ملک کو چلانے کا, اور ہم نے اس کو چلانے میں کامیاب ہو گئے. لگتا ہے آپ کو کامیاب ہو گئے؟ یار کامیاب تب ہم ہوں گے جب ہمارے پاس کسٹمر آئیں گے, اس بازاروں میں رش ہوگا, تب ہم جیب میں پیسہ ہوگا, 2 روپے ہوں گے, گھر میں آٹا چینی پورا ہوگا, صحیح ہے, پھر ہم لوگ کامیاب ہے. اگر وہ ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم تو بیل بکریوں سے بھی بہتر ہے. اس سے تو ہمارے سے تو بکریاں اچھی, ان کو گھاس مل جاتا ہے. ہاں, بندے ہوئے ان کو گھاس مل جاتا ہے. یار کیا بات کی ہے یار, بہت خوبصورت بات کی ہے. نمسکار دوستو, میں سرینواس ایک اور نیا ویڈیو کے ساتھ سواگت. دیکھتے ہیں ہماری جو سیاست ہے اس کی کیا ڈائنامکس ہیں کہ ہمارا جو بندہ وزیر اعظم بنتا ہے اس کو سزائیں ہوتی ہیں. یہ سیاستدان کیوں سبق نہیں سیکھ رہے؟ یہ سیاستدان کیوں اسٹیبلشمنٹ سے بار بار لڑائیاں کر رہے ہیں؟ ترقی رک رہی ہے. ابھی یہ جو سنا ہے کہ عمران خان کو پکڑا گیا ہے, ان کو رہا کر دیا جائے گا. سنا ہے سپریم کورٹ اور ہائر کورٹس جو ہیں اس میں انٹروین کریں گے. طاہر صاحب آپ کا کیا پرسپیکٹو, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سارے عمل کو؟ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے جب 2 مہینے پہلے پکڑے تھے تو بڑا طوفان مچا تھا, آج تو باہر بندہ بھی نہیں نکلا. طاہر صاحب کوئی چیمہ صاحب, اس میں جو میرے جیسے انسان کے لیے سب سے زیادہ دکھ والی بات یہ ہے کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہ جن وزیر اعظم کی آپ نے بات کی ہے اس میں ایک چیز کامن ہے کہ سارے کرپشن میں پکڑے گئے. سارے کرپشن میں پکڑے گئے. کوئی ڈینائی نہیں کر سکے. ہاتھ کی رسیدیں دی گئیں کہ میں نے فلاں گھڑی والے کو بیچا ہے, اور یہ وہ انسان کر رہا ہے جس کے ہاتھ میں تسبیح ہے. ہر تقریر ایاک نعبد و ایاک نستعین, ریاست مدینہ کا ٹھیکیدار ہے, اور روزانہ قوم کو کہتا ہے کہ ایسے رہنے سے موت اچھی, اور پھر وہ کہتے ہیں یہ سیاست نہیں جہاد ہے. یہ وہ بندہ ہے. اب اگر اس بندے کے حالات یہ ہیں تو دوسرے لوگوں کی کیا حالات ہوں گے؟ جو سیاستدان دوسرے میرے جیسے آپ جیسے ہیں, جن کے ہاتھوں میں تسبیحاں نہیں ہیں, جو یہ نہیں کہتے ہیں پاکستان کے اندر ریاست مدینہ بنائے, ان کے کیا حالات ہوں گے؟ یہ اس بندے کے حالات ہیں جس کو جو سارا دن کالے بکروں پہ چلتا ہے, جو سارا دن اس کی بیوی زندہ مرغیاں جلاتی ہے, سرخ مرچیں جلا رہی ہیں. یہ اس بندے کے حالات ہیں. جو مرشد, جس کو لوگ مرشد کہتے ہیں. چلے چیمہ صاحب, دکھ ہے, افسوس ہے, لیکن اس کے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے کچھ جو اللہ کا کام کچھ بیٹر ہوا ہے. کیا کہیں اب اس کے بارے میں. پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے جی, لائٹ جانا شروع ہو گئی ہے, پانی گھروں میں نہیں آتا, گیس آتی نہیں, کچھ پکاتے نہیں, بچت ہی بچت ہے بھائی, بھوکے رہتے ہیں. ملک ترقی کی طرف ہے جی. حکومت نے ہمیں ایسا ریلیف دیا ہے نا کہ نیا پاکستان دکھا دیے گا. جو بندہ بے ایمان نہیں ہوگا, جو بندہ بے ایمانی نہیں کرے گا, 22 کروڑ عوام سے غداری نہیں کرے گا, وہ بندہ کامیاب ہے اس معاشرے میں. جو بندہ غداری کرے گا, جو بندہ اپنی جیب کو سوچے گا, وہ اس ملک کا بیڑا غرق کرے گا. اس ملک کا گنٹی بجائے گا, وہ گنٹی. 2-3 قسم کی جنگ چل رہی ہے. ایک تو سی پیک کی اور IMF کی جنگ چل رہی ہے, ایک اسٹیبلشمنٹ کی جوڈیشری کی جنگ چل رہی ہے, اور ایک اسٹیبلشمنٹ ورسز یہ ٹوٹی پھوٹے سیاسی لوگ جن کو آپ سیاسی کہتے ہیں. میں تو ان کو مانتا نہیں سیاسی, کیونکہ ان کے اندر سیاسی ان کے اقدار ہی نہیں ہے. میرے کی باری ہے اب ان کی حکمرانوں کی. عوام کے پاس جو تھا وہ تو دے چکی ہے, صحیح بات ہے, اب تو وہ تو دے دیا. اب باری ہے حکمرانوں کی, لیکن اب کون آئے گا؟ کوئی بھی نہیں آئے گا ملک کو چلانے کا. ہم اس کو چلانے میں کامیاب ہو گئے, بہترین ہم ملک چلا رہے ہیں. دیکھیں جی, اپنی مفاد کے لیے سب کچھ کرتے ہیں, عوام کا نہیں کوئی کچھ سوچتا. بس صرف ہماری 1000 بات یہی بات ہے. یہاں پہ ختم ہے ہماری بات. بس کسی کے بارے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, کہنے کا حوصلہ بھی بہت چاہیے ہے. کسی میں اتنا ہوتا ہے, کسی میں نہیں بھی ہوتا. یہ بات ہے. ہم نے تو بات سچی کری ہے. کیا بات ہے کہ پاکستان کے سارے پولیٹیشنز جو ہیں وہ کرپشن میں ہی پکڑے جاتے ہیں. مطلب یہ آپ نے جو کہا کہ یہ کامن ایک ڈینومینیٹر ہے, ایک کامن چیز ہے, جس سے ساری بات ہے بڑی تکلیف دہ بات ہے. طاہر صاحب,
عمران خان کے گرفتار ہونے سے، ڈسکوالیفائی ہونے سے اور ان کی سیاست سے ختم ہونے سے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے ان کی امیدیں ٹوٹ چکی ہیں؟ کہ وزیر اعظم، الیکٹڈ وزیر اعظم نے کل یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ وی آر فیلڈ، ہم ایک برج بھی ایک پل بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے. اس کے بعد ایگریکلچر ریولوشن ہے، انہوں نے کہا یہ بھی سپاہ سالار نے کیتا ہے، میں نہیں کیتا. تو تم چاہیے اور اس کے پاس ول ہونی چاہیے پاکستان کو بچانے کی اور ترقی کی طرف جانے کی. اس کے بغیر یہ سیاسی لوگوں کے پاس اس کا کوئی حل نہیں موجود ہے. They are too weak to handle anything and they are corrupt. They are corrupt. اور دوسرا یہاں پہ ایک اور بات بتاؤں گا، کرپشن میں سیاستدان جو ہوتا ہے اکیلا کرپشن نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ بیوروکریٹ بھی انوالو ہوتا ہے، اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی انوالو ہوتی ہے. یہ سارے رشتے دار ہیں ایک دوسرے کے، جب تک ایک دوسرے کے ساتھ ان کا وہ ایک الائنس نہیں بنتا نا صحیح طریقے سے، کھل کے نہیں لوٹ پا سکتے. تو وہ چندریان 3 ہے وہ اس نے جو ہے وہ مون کے آربٹ میں آ گئی ہے، تو پاکستان میں ہم نے اپنے وزیر اعظم کو گرفتار کر لیا. اور یہ ہے ساری سٹوری. یہ مجھے ایسے لگتا ہے یہ ٹریجیکٹری ہے دو ملکوں کی، یہ دو ملکوں کی ٹریجیکٹری ہے کہ ایک ملک چاند پہ جا رہا ہے، دوسرا ملک جڑا ہے وہ اپنے وزیر اعظم نو اندر کرنے ہے. اور دس از وٹ جس کو کہتے ہیں نا، اس کی بھی ایک نوئسنس ویلیو ہے اس سبجیکٹ کی بھی، کہ وہ کیا چیز ہے کہ دیکھیں آپ کیسے چاند کے آربٹ میں چلے جاتے ہیں، اور کیا چیز ہے کہ آپ کے ملک کی جو کلاس ہے، پولیٹیکل کلاس ہے، اس کو ہم پکڑ کے تو جیلوں میں ڈالتے ہیں، مارنے کوٹنے ہیں کہ تسی بندے بن جاؤ، انجنا کرو. خیر ہم جو ہے وہ بری خبروں میں اسی لیے رہتے ہیں. سو ابھی یہ جو چندریان ہے، ظاہری بات ہے جو انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کے جو چیف صاحب ہیں سومناتھ صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو 2019 میں یہ سارا کچھ ہوا تھا، ہم نے بڑا کیئرفلی چیزوں کو، ڈیٹا کو انالائز کیا ہے، سارا کچھ کیا ہے، اور ہم نے ان چیزوں کو جو ہے فکس کیا تھا. لیکن اس دفعہ کا وہ ظاہری بات ہے جو چندریان 3 ہے، جو کہ کہا جاتا ہے کہ 23-24 اگست کو پہنچ جائے گا، اور یہ مون کے آربٹ میں انٹر ہو چکا ہے. اور جی کہ اینگل تو یہ ہے جی کہ ہم فار ایگزامپل جیسے انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم سدرن سائڈ پہ بھیج رہے ہیں، سو اگر ہم نے $75 ملین کی انویسٹمنٹ کی ہے تو ہم اس کو یہاں پہ بھیج رہے ہیں، اور وہاں سے جو چیزیں ہیں وہ انفارمیشن کلیکٹ کریں گے، اینڈ دین وی ول شیئر. اینڈ دین دیکھیں جب کسی ٹیبل پہ بیٹھیں گے، وہاں چائنیز ہوں گے، رشینز ہوں گے، امریکنز ہوں گے، اور ساتھ انڈینز بیٹھے ہوں گے، اور وہ سائنٹسٹ بیٹھیں گے، تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس کی کیا ویلیو ہے. اور پرٹیکولرلی جب ایک پاپولسٹ لیڈر بڑے ٹیبلز پہ بیٹھیں گے. انڈیا بھی اب وہی چیز ہے، نیوکلیر تو لے لیا، لیکن ہم تو نیوکلیر کے بعد رک گئے، سائنٹیفک ایکسپلوریشنز یا میزائل ہم وہیں پہ رک گئے. اور جب رک گئے ہم تو ہمیں پتہ چلا بھائی کہ اس کے آگے تو ہم نے دنیا دیکھی نہیں ہے، کیونکہ ہماری منزل ہی وہ تھی. ہم نے ایک دشمن کو ٹارگٹ کیا، ٹارگٹ کرنے کے بعد اس کو دیکھتے رہے کہ وہ کہاں جہاں پہ اب ہم نے دیکھا کہ ہاں جی ٹھیک ہے دشمن ہے ہمارا، ہے جی بھارت ہے، تو جی یہاں پہ جی اس کو نیوکلیر بنایا، چلو جی نیوکلیر بناؤ، انہوں نے میزائل بنایا، چلو جی میزائل بناؤ، ان کی فوج 12-14 لاکھ ہے، چلو جی بڑی فوج بناؤ. اب انڈیا جو ہے وہ جا رہا ہے چاند پہ، کلو بندے چاند پہ. ابھی تو یہی بات ہے نا پھر. تو ابھی یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں دس از واٹ وی ہیو ٹو لرن، دس از واٹ وی ہیو ٹو سی. اب انڈیا بھی ان ملکوں میں ہوگا جس کی نظریں چاند پہ ہیں، ٹھیک ہے جی. پہلے یہ ایسا نہیں تھا، ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ ہمیں واٹ دا ورلڈ از تھنکنگ، ان وچ ڈائریکشن از انڈیا